ایک باپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی سے کہا، اس بیٹے یا بیٹی سے کہا جو اس کی بات نہیں مانتا تھا، جو اس سے سرکش ہو گیا، جو اس کے خلاف ہو گیا، جو اپنی کرنا چاہتا تھا، تو اس بیٹے یا بیٹی سے ایک باپ نے کہا، اچھا تو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، تم اپنی مرضی کرنا چاہتی ہو تو میری بیٹی ٹھیک ہے، تو کر لے، دیکھ لے کہ تو کیا سوچ رہی ہے، اور میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ ایسا مت کرو، مگر تم اس کام کو کرنا چاہتی ہو تو پھر کر لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب پوری دنیا کے دروازے تم پر بند ہو جائیں، اگر سب دروازے تم پر بند ہو جائے تو پریشان مت ہونا، گھبرانا مت، جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تم گھبرانا مت، اور واپس میرے پاس آ جانا، جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تم واپس میرے پاس آ جانا، کوئی ایسا قدم مت اٹھانا پھر کہ خودکشی کر لو، کوئی ایسا قدم مت اٹھانا کہ مایوس ہو جاؤ اور اندھیروں میں چلے جاؤ، یہ مت سوچنا کہ باپ معاف نہیں کرے گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم واپس آ جانا، ابھی تم اپنی مرضی کرنے پہ بضد ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ایسا مت کرو، لیکن تم ضد کر رہے ہو، تو کرو، دیکھ لو، انجام دیکھ لینا، میں تو انجام جانتا ہوں اور تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرو، مگر تم ضد کر رہے ہو تو خود دیکھ لو کہ اس کا انجام کیا ہے، اور میں دہراتا ہوں بیٹا، میری بیٹی، کہ اگر تم پہ تمہارے اس عمل کے نتیجے میں جب سب دروازے بند ہو جائیں، تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے، کوئی دکھائی نہ دے، کیونکہ ہونا یہی ہے جو تم کرنے جا رہے ہو، تو گھبرانا مت، میرے پاس واپس آ جانا، جب تک تمہارا باپ زندہ ہے اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، کوئی غلط فیصلہ مت کرنا بیٹا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، یہ دنیا کے باپ کے الفاظ ہیں، ایک باپ کے جو اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، جو ہر اتار چڑھاؤ زندگی کے دیکھ چکا، جو جانتا ہے کہ جو تم کرنے جا رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ اس کا علم ہے، اس کا تجربہ ہے، اب ذرا سوچو کہ تمہارا رب اللہ پاک، وہ کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ مایوس نہ ہو جائیں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، تو انہیں کہہ دو کہ میں انہیں معاف کر دوں گا، میں بخشنے والا ہوں، واپس آ جائیں، جب تک ان کے پاس موقع ہے اس زندگی کا، وہ واپس میرے پاس آ جائیں، میں انہیں معاف کر دوں گا، تم کیا ہیں ہم لوگ جو اس محبت کو سمجھ نہیں پاتے، نہ رب کی نہ اپنے والدین کی، اور کیا حاصل کر لیتے ہیں پھر، ہوتا وہی ہے جو بڑے کہتے ہیں، سو رسپیکٹ یور پیرنٹس، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، ان کی بات مانو، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ جو کہتا ہے تمہیں، جس بات سے منع کرتا ہے وہ سچ ہے، اس کے وہی نتیجے نکلتے ہیں جو اس نے بتا دیے،
ایک باپ کی طرح شفقت کرنے والا خدا تمہارے سر پہ ہے، اور تم لوگ خیر کر لو اپنی مرضی، جاؤ کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ جب اس کا نتیجہ وہ نہ نکلے جو تم سوچتے ہو، اور وہ نکلا ہے جو رب نے بتا دیا، تو رب کے پاس پلٹ آنا بیٹا، بیٹے بیٹی ہو، بہن بھائی ہو، رب کے پاس پلٹ آنا، کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کرنا، کچھ ایسا نہیں کرتے، زندگی کو ضائع نہیں کرتے، اسی وقت پلٹ آؤ، معافی مانگو اپنے رب سے، وہ تو معاف کر دیتا ہے، اس کا در کھلا ہے، اس کا دروازہ تم پہ کبھی بند نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پلٹ آنا اپنے رب کی طرف بچوں، پلٹ آنا، وہ بڑے رنگ لگا دیتا ہے، وہ بڑے رنگ لگا دیتا ہے پھر انسان کو، وہ بڑے رنگ لگا دیتا ہے بچوں۔ کوئی مایوسی کا فیصلہ نہیں کرنا کبھی زندگی میں، واپس آ جانا، جب تک زندگی کی یہ مہلت ہے واپس آ جانا، کہیں اس انجام کو نہ دیکھ لینا۔ بھلا کیا ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے تمہیں تکلیف دے کر کہ میں ایسا چاہتا ہوں؟ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو تکلیف دیتا ہے؟ ذرا دنیا کی بات سوچ لو، کوئی چاہتا ہے؟ کبھی نہیں چاہتا۔ جس بچے کو پالا ہو، پوسا ہو، محبت سے اتنے درجوں سے گزار کے انسان بنایا، وہ اتنا پیار اپنے بندے سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا۔ اور پھر ان آیات میں جب اللہ کہتا ہے کہ تم رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے جب اس انجام کو پالو گے، تو اللہ کہے گا کہ اب میرے سے بات نہ کرو۔ اس آیت کو دیکھو، بندے کا دل ہل جاتا ہے کہ اب میرے سے بات نہ کرو بس۔ جیسے ایک شفیق باپ جس کا دل نہ کرے اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں دیکھنے کی، اپنے کسی بندے کو تکلیف دینے کی، اور وہ کہے کہ بس اب مجھ سے بات مت کرو، اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر کیا اتنا بھی نہیں سوچتے؟ ہائے خدا کا، بس میں نہیں، بس اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ آخر کب تک دھوکے کھانے ہیں؟ کھا لو، جاؤ رچ لو، ہو آؤ، اپنی مرضیاں کر لو، مگر پھر پلٹ آنا اپنے رب کی جانب۔ مایوس نہیں ہونا، اتنے دھوکے کھانے کے باوجود آ کے کوئی ایسی حرکت مت کر لینا کہ بالکل اس کی نظروں سے گر جاؤ۔ بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، بہت ہو گئی۔ ایک ایک کرتے آنکھوں سے آگے، روز کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کس دن ہماری باری لکھی، کس لمحے، کس وقت، اور ہم ایسے ڈھیٹ بن کے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اسی دھوکے میں بیٹھے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بڑی آسان لگتی ہے کسی کی خبر سننا کہ فلاں فوت ہو گیا جی، نیوز چل رہی ہے 10 بندے مر گئے، وہ جی پرسوں جو جہاز کریش ہو گیا اس میں کتنے ہی 200 نہ جانے کتنے لوگ بیچارے وفات پا گئے، بس یہ خبر سن لی، ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی دن ہم بھی کسی خبر کا حصہ ہوں گے، ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ ہم دنیا میں تھے، بس بہت ہو گیا۔ اس فریبی دنیا کے چکر میں کتنی دیر پڑنا، اتنا ہی جیو جتنا رب نے دیا ہے، اتنا ہی بہتر ہے۔ پرہیز اچھی ہے، زیادہ کھا کر کیوں بد ہضمی کرنی، ملتا پھر کچھ بھی نہیں، بعد میں بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، جان چھٹے۔ اللہ خیر کرے تم سب کی بچوں، خیر سے رہو، اللہ تم سب کی خیر فرمائے، جیتے رہو، جیتے رہو، سلامت رہو، جیتے رہو، سلامت رہو، اپنی اصل کی طرف پلٹو، پھر جینے کا مزہ آئے گا بیٹا، پھر زندگی ملتی ہے، پھر اصل زندگی کی سمجھ آتی ہے، پھر ہی پتہ لگتا ہے کہ کہاں ایک ہوائی خیالات میں تھے اور کہاں حقیقت ہے، اور حقیقت بڑی اچھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی تلخ ہے، تلخ نہیں ہے، تلخ ان کے لیے جن کو خواہشات چھوڑتے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ جب سمجھ آ جاتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے میرے مالک، تو نے ہمیں سکون کی طرف لایا، یہ جو ادھر ادھر کی خواہشات اڑتی پھر رہی تھیں ان میں سکون آ گیا، بہت ہو گئی۔ جیتے رہو سب، خوش رہو، اللہ تم سب کے لیے آسانیاں کرے بیٹا۔ احسان مانو اپنے رب کا، وہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا سونا رب، میرا سونا رب، میرا سونا رب، اللہ اکبر۔ یا اللہ معاف کر دیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دیں۔
تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو۔ جاؤ دوستوں اور جاؤ دشمنوں، کون دشمن کون دوست ہے، سارے نادان ہیں، پتہ ہی نہیں کیا بنے پھرتے ہیں، ایک جھٹکے کی مارنی وہ جان نکل جاتی، بات ختم ہو جاتی ہے، کہانیاں وہاں ادھوری رہ جاتی ہیں جن کے لیے روز پتہ نہیں کیا کیا پلان بن رہے ہوتے ہیں۔ خیر اللہ خیر فرمائے، سب پہ خیر فرمائے، سمجھ آ جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ تکلیف دیکھ کے انسان سنبھلے، اس سے پہلے بھی سنبھل جائے، کسی کو دیکھ کے ہی سنبھل جائے۔ اللہ تو رنگ لگا دیتا ہے اپنے بندوں کو، بس اس کی جانب ہو جاؤ اس کی جانب، جو دیتا ہے بسم اللہ کر کے کھاؤ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو زندگی کے دن ہیں اچھے گزار لیں ہم، آگے بھی زندگی ہے، وہ کون سی ختم ہو جانی ہے، قیامت کے دن تک کہیں نہ کچھ ہوتے ہی رہنا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی مرضی کے مطابق جی لیں۔ اب ہمیں سمجھ آئیے تو کیوں نہ جی لیں، اپنی مرضی کر کے دیکھ لی، اب اس کی مرضی کر کے دیکھ لو، اس کی مرضی میں نا فائدہ ہے۔ تم لوگ فائدے دیکھتے ہو نا، کاروباری لوگ سارے ہی، میں بھی ایسی ہوں نا، کہ کس میں فائدہ ہے، تو فائدہ اسی میں ہے کہ اس کی مان لو، وہ بڑا ہے ہم سے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، اس کی مان کے ہی ہم ٹھیک رہیں گے، ہم اس سے لڑ ہی نہیں سکتے، ہے کیا، کچھ بھی نہیں، اس نے بنایا ہے، مسل کے رکھ دے گا، گالی کوئی نہیں۔ ہاں بہرحال اللہ تب سب کی خیر فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فی امان اللہ۔